نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ بڑا کمال کا ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شجر و حجر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ شجر و حجر جو ہیں یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شجر کہتے ہیں درخت کو اور حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں سفر کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب استراحت میں تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا، جھومتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب آ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا واقعہ بیان کیا، عرض کیا آقا یا رسول اللہ، ایک درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑیں، زمین کو چیرتا ہوا، جھومتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس طرح اس نے آپ پہ سایہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف کی، بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک درخت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس قدر کرتا ہے، حضور سے عشق کس قدر کہ اس نے اپنی زبان حال سے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک نگاہ کرم فرما، مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اور بظاہر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، مگر اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کو، اس درخت کو جانتے بھی تھے، درخت کی درود و سلام کی اذن کو بھی جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اذن مانگا، اجازت مانگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی واقف تھے۔ اب صحابہ کرام نے تو سارا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رہنمائی فرمائیں گے، بتائیں گے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بات بھی جانتے تھے جو بظاہر صحابہ کرام کو علم نہیں تھی۔ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی واقف تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ کائنات جس سے قاصر ہے، کائنات کے دانشور جس علم کو حاصل نہیں کر سکے، نہیں پا سکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس علم سے بھی واقف ہیں۔ امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اس کا ایک شعر ہے، جاءت لیدا واتیہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر درخت آپ کو سجدہ کرتے ہوئے بغیر پاؤں کے اپنی پنڈلیوں پہ چلتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے بڑا کمال کا شعر لکھا، مثل الغمامتی
عطا سارا سیرا سائرتن تقیہی حرا و تیسن لا حجی ریحامی، یعنی وہ درخت اس بادل کی طرح تھے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ایک معجزہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت بھی چلتے آتے تھے اور درخت اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک درخت، یہ تو زندہ درخت ہیں، ایک ایسا درخت بھی ہے جس کو مردہ درخت کہا جاتا ہے، یعنی لکڑی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت اس قدر تھا، کھجور کا تنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں گاڑا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے جب ممبر بنوایا گیا تو میرے آقا جب ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو اس لکڑی کے اس تنے نے رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی درد بھری آواز تھی، اتنی دکھ بھری آواز تھی کہ جیسے ایک اونٹنی جو ہے اس کا بچہ گم ہو جائے تو وہ روتی ہے، وہ استن حنانہ اس قدر رو رہا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے محبوب کی صحبت نے اس استن حنانہ کو یہ بھی بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تیرے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، اسے اس بات کی بھی خبر ہو گئی۔ یہ بھی خبر تھی کہ آج جمعہ ہے، پورا ہفتہ ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمانا تھا۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک درخت لکڑی زندہ ہے تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی ہے، اور ایک لکڑی جو درخت سے جدا ہو گئی بظاہر وہ مردہ ہے مگر اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی، یہ ان کا تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر عشق اور محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مقام پر گیا۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں جو درخت، جو پتھر، جو پہاڑ آتا، ہر ایک محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتا۔ اللہ اکبر، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر کے پاس سے گزرتے اللہ ان کو زبانیں بھی عطا فرما دیتا، بولنے کی طاقت بھی عطا فرما دیتا، اور مولا کائنات ہی تو تھے جنہوں نے ان کی آوازوں کو سنا، پتھروں کی آوازوں کو، پہاڑوں کی آوازوں کو، درختوں کی آوازوں کو سنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابھی والدہ محترمہ کے شکم میں تھا، میری والدہ ماجدہ جب کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتی، کسی پتھر کے پاس سے گزرتی تو اس سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جس راستے سے میرے آقا گزرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی طاقت، پتھروں کو بھی طاقت اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود و سلام آپ پہ پڑھتے ہیں۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں پتھر بھی، زبان بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی سن لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، درخت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں۔ اگر پتھر، پہاڑ اور درخت اگر اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوق ہیں، ہمارا کتنا حق بنتا ہے۔ حجر اسود یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے خانہ کعبہ میں لگایا۔ ہر حاجی جو عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کرتے کرتے حجر اسود کو محبت سے چوما تھا، جس وجہ سے آج حاجی جاتا ہے تو اس پتھر کو چومتا ہے۔ غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس حجر اسود کو کیوں چوما؟ آپ کے چومنے کا راز کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ پتھر مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مسلم شریف کی حدیث، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو بوسہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اگر ایک پتھر حضور پر سلام پڑھے تو حضور اتنی محبت دیں، حضور اتنا پیار دیں کہ کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔
آج کائنات اس کو چوم رہی ہے۔ تو راز یہ ہے کہ وہ محبوب کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی امتی حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اگر حضور پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے محبوب اس اپنے امتی کو کتنا پیار دیتے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں وہ کتنا عظیم ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تو اس وقت سے جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے سلام کہتا ہے، اور ان کے لفظ یہ ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت، پتھر، یہ سارے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جی ناظرین کرام، آج آپ کی بارگاہ میں جو درود پاک لے کے آیا ہوں وہ ہے درود صادقین۔ یہ درود انوار و اسرار اور معرفت کی کنجی ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس پر اسرار ربانی کی راہیں کھول جائیں گی۔ یہ درود پاک ایک طرح کا اسم اعظم ہے اور اسے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت مقام صداقت سے نوازتا ہے، یعنی جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اپنے گناہوں کی بخشش کی طلب کے لیے پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ درود پاک ایک لحاظ سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور جو شخص اس درود پاک کو ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو مالک کائنات اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا، اور اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ ذرا سماعت فرمائیے وہ درود پاک کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو درود پاک سماعت فرما لیا کریں۔ جتنا ثواب پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب سماعت فرمانے کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الحکم والحکمت السراج الوہاج المخصوص بالخلق العظیم وختم الرسول ذی المعراج وعلی آلہ واصحابہ واتباعه الصالحين على منهجه الكريم، فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة الشك داج صلاة دائمة مستمرة ما طلاتمت في الأبهر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد والشفيع الخلائق في الميعاد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السیایت فی الصلاح الاعظم۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا درود صادقین۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر
شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں، پنجگانہ بجماعت نماز ادا کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد و حساب آپ کو عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔